السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد شعیب مٹھانی ہے۔ میں کراچی کے ایک مقامی ہاسپٹل میں اسسٹنٹ پروفیسر اینڈ کنسلٹنٹ یورولوجسٹ کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دیتا ہوں۔ ہمارے پاس اکثر اوقات خواتین اور بعض دفعہ مرد حضرات بھی الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کے ساتھ آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی ہمارے گردے میں کوئی رسولی ہو گئی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میں انہیں سسٹ بتائی گئی ہے۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ گردے کے اندر کوئی کینسر کی نوعیت ہے۔ سسٹ یا پانی کی تھیلی یہ گردے کے اندر ایک بڑی کامن سی چیز ہے، اور عام عوام میں اگر تمام لوگوں کا اگر الٹرا ساؤنڈ کر کے دیکھ لیا جائے تو تقریباً 15% لوگوں میں یہ پانی کی تھیلی جس کو سسٹ کہا جاتا ہے یہ موجود ہوتی ہے۔ اس کو بیماری نہیں کہنا چاہیے، اس کو ایک نوعیت یا اس کو ایک کنڈیشن کہنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارے ہاتھ پہ یا جسم میں کسی حصے پہ اگر تل کا نشان ہے تو وہ ایک نوعیت ہے، وہ بیماری نہیں ہے۔ اسی طرح سے گردے کے اندر سسٹ کا موجود ہونا ایک نوعیت ہے، بیماری نہیں ہے۔ جتنے لوگ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میں اگر سسٹ بتایا کہ فائنڈنگ کے ساتھ آتے ہیں، ان میں سے تقریباً 95% یا حتیٰ کہ 98% لوگ، 100 میں سے 98% لوگ جو ہیں وہ سمپل سسٹ یعنی عام سی پانی کی تھیلی موجود ہوتی ہے، اور یہ کسی قسم کی کوئی بیماری کا سبب نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ سمپل سسٹ کی سائز اگر کوئی 6 سینٹی میٹر 8 سینٹی میٹر تک ہو جائے تو پھر وہ بعض دفعہ درد یا بوجھ کا سبب بن سکتی ہے اور اس کو پھر نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ یاد رکھا جائے کہ اگر سمپل سسٹ کو نکالنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اس کا آپریشن لیپروسکوپی سے کیا جائے، اوپن سرجری سے نہ کیا جائے۔ اب آتے ہیں کمپلیکس سسٹ کی طرف۔ تقریباً صرف 2% لوگوں میں جو سسٹ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے وہ کمپلیکس سسٹ ہوتی ہے۔ کمپلیکس سسٹ ایک ٹیکنیکل نام ہے، اور اس کو مزید اگر ٹیکنیکل الفاظ میں استعمال کیا جائے تو اس کو بوزنیک 3 اور بوزنیک 4 کا نام دیا جاتا ہے، جو مریض حضرات کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اگر کمپلیکس سسٹ آپ کے الٹرا ساؤنڈ میں لکھی گئی تو وہ یقیناً یورولوجسٹ کی توجہ کی ضرورت پڑے گی، اور اس میں فوری طور پہ یورولوجسٹ کو دکھا جائے تاکہ وہ سی ٹی اسکین کروا کے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ آیا یہ واقعی کمپلیکس سسٹ ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کی کیا اور کب ضرورت ہے۔ اگر یہ کمپلیکس سسٹ ہے جس کے اندر چند ایک علامات سی ٹی اسکین پہ ظاہر ہوتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں ہاں اس سسٹ کو یا گردے کو بعض دفعہ نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس میں یہ ممکنات شامل ہیں کہ جی اس میں سے بہت کم لوگوں کو اس میں سے کینسر کی صورتحال بھی ہو۔ البتہ یہ بات دوبارہ سے بتا دینی ضروری ہے کہ تقریباً 95 یا 98% لوگ جو سسٹ کی رپورٹ لے کر آتے ہیں ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ میں، وہ سمپل سسٹ ہوتی ہے۔ اس میں کسی قسم کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عام سی نوعیت ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، اور اس کے لیے عام طور سے کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک چیز یہ ضرور سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ کو کمپلیکس سسٹ بتائی گئی ہے تو یقیناً کسی تجربے کار یورولوجسٹ کو دکھائیں۔ اس کے لیے ہرگز کسی حکیم، ہومیوپیتھ یا نیم حکیم ڈاکٹروں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک اسپیشلائز سبجیکٹ ہے اور اس کے لیے یورولوجسٹ کو دکھانا ضروری ہے۔ اس میں ایک اور نوعیت کی وضاحت کر دینی بہتر ہے۔ گردوں کے اندر سسٹک ڈیزیز کی ایک نوعیت جس کو ایڈلٹ پالی سسٹک کڈنی ڈیزیز کہا جاتا ہے، وہ گردے کے کام کی خرابی یعنی کسی قسم کے کینسر کی تو وہ ذمہ دار نہیں ہوتی، لیکن گردے کے فیلئر کی ذمہ دار بہرحال ہو سکتی ہے، اور اس کی نوعیت کبھی اتفاقاً الٹرا ساؤنڈ سے بھی معلوم چل سکتی ہے، یا گردے کی فیلئر کی صورت میں مریض اپنی شکایت لے کے ڈاکٹر کے پاس آ سکتا ہے۔ وہ نوعیت ان تمام سسٹک ڈیزیز جن کا اوپر ذکر کیا گیا اس سے یقیناً مختلف ہے، اور اس کے لیے کسی گردے کے فزیشین یعنی نیفرولوجسٹ سے رابطہ کر کے اس سے علاج تجویز کرنا چاہیے۔ اس سے متعلق مزید اگر تفصیلات معلوم کرنی ہو یا معلومات لینی ہو تو ہمیں آن لائن رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد شعیب مٹھانی، کڈنی سینٹر کراچی۔